بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 جنوری 2026 کا یہ پہلا درس ہے جو 2026 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے ہم اس سال کا آغاز کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 پر پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے بات کی تھی۔ اس میں اللہ نے بیان فرمایا ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے امن دیا، والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ آمنو کے بعد قرآن نے کہا ہاجروا اور جاہدوا، ان دونوں الفاظ کے اوپر میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ ہاجروا اور جاہدوا یہ دونوں ہجروا اور جاہدوا سے الگ ہیں۔ یہ جس باب سے آتے ہیں، ورب کی جس فارم سے آتے ہیں، اس فارم میں ٹیم ورک شامل ہوتا ہے، یعنی مل کر باہم کسی کام کو انجام دینے کے لیے یہ والی فارم استعمال کی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ لوگوں کو مثال دی تھی مقابلہ والی، کہ جب مقابلہ کہتے ہیں ہم لوگ تو کس طریقے سے ہمارے ذہن میں دو لوگوں کے درمیان یا دو ٹیمز کے درمیان کسی کام کو انجام دینا پایا جاتا ہے۔ تو ہاجروا اور جاہدوا فی سبیل اللہ، یہ دونوں کام اللہ کے راستے کے لیے انجام دینے کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امن پرووائڈ کیا ہے، اس کے بعد باہم مل کر انہوں نے ہر اس چیز کو چھوڑ دیا جو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالنے والی تھی۔ اس کے لیے قرآن نے ہاجروا کا لفظ استعمال کیا۔ ہم نے اس کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہجرت کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ وہ حقیقی مفہوم نہیں ہے۔ سیاق و سباق کے لحاظ سے یہ والی بات زیادہ ریلیٹ کرتی ہے۔ دوسرا ہے جاہدوا۔ جاہدوا کا مطلب ہوتا ہے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، اور یہ بھی باہم مل کر کوشش ہے، اور یہ کس لیے ہوگی؟ اللہ کے راستے میں۔ بہت تفصیل سے میں اس پر بات کر چکا ہوں، ربط بنا کے رکھیے گا۔ اوپر سے بات چل رہی تھی یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یعنی بات وہی چل رہی ہے، تسلسل کلام کا وہی ہے کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے انسانیت کا جو معاملہ ہے وہ رائج رکھنا ہے۔ اس کے اندر لوگوں کو رائے کی آزادی، اختیار کی مکمل آزادی، کسی بھی چیز کو مسلط کرنے سے اپنے آپ کو روک دینا، اپنی فکر کو اپنی حد تک رکھنا، دوسروں پر اپنی فکر کا تسلط وہ قائم نہ کرنا۔ جس طرح اللہ نے لوگوں کو اختیار دیا ہے، اس طرح ہی لوگوں کو ان کے اختیار کے مطابق رکھنا۔ یہ بات ساری چلی آ رہی ہے پیچھے سے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، جب یہ کام کر لیں گے، یہ پیمانے ان کو اپنا لیں گے، اس کے بعد اللہ کی رحمت کا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ آپ کو اس کے اندر یہ فوائد حاصل ہوں گے، جب امید رکھیے گا اس کام کی کہ ہاں ہم لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ انجام کچھ نہیں دیا ہے، عمل کچھ نہیں کیا ہے، امیدیں میں نے لگا رکھی ہیں جنت کی، حوروں کی، اور پتہ نہیں کیا کیا امیدیں میں نے لگا رکھی ہیں کہ ہم تو کچھ بھی عمل کریں ہم تو جنتی ہیں، ہم تو ایسے نبی کے امتی ہیں جو جنت میں جائیں گے۔ نہیں، پہلے آپ پیمانے اپنائیں، اس کو عمل میں لے کر آئیے، باہم مل کر اس کے اوپر جد و جہد کیجئے، لوگوں کو بے خوف کرنے کے لیے صحیح کریں۔ اس کے بعد آپ کہیں گے اولئک یرجون رحمت اللہ، تو اس کے حقدار بھی نظر آئیں گے کہ ہاں یہ لوگ ہیں اللہ کی رحمت کے حقدار، امیدوار۔ واللہ غفور الرحیم۔ اور آپ کو یہ بات بھی معلوم ہو کہ اللہ جو قانون بیان کرتا ہے، اس قانون کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ حفاظت، جو یہاں بیان ہوئی ہے۔ حفاظت کے ساتھ کوتاہیاں، کمیاں، نقص، ان کی بھرپائی۔
آپ کو سب اللہ کے قانون سے حاصل ہو جائے گا۔ اسی کا تسلسل آگے چلتا ہے، آیت نمبر 219 میرے سامنے ہے سورۃ البقرہ کی۔ اس میں اللہ بیان فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر۔ اب یہاں دو باتیں آئی ہیں، پہلے آئی تھی شہر الحرام، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا یسألونک عن الیتامی، یسألونک الفاظ سے یسألونک عن الاہلہ، اس سے پہلے اہلہ کے بارے میں آیا تھا، یسألونک ماذا ینفقون کے بارے میں آیا تھا، یسألونک عن الشہر الحرام کے بارے میں آیا تھا۔ آپ جہاں جہاں اس صورت میں یسألونک آ رہا ہے آپ سب کا جائزہ لے لیجئے، ساری باتیں آپ کو ملیں گی کہ کس طریقے سے معاشرہ اسٹیبل کیا جائے، یہ سب اسی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور یسألونک کا بیان میں پہلے کر چکا ہوں کہ یسألونک یہ صرف نبی سے سوال نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے کلام سے وہ چیزیں نکالنے کی طرف قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں نے اس طرح سے آپ کو بیان کیا تھا۔ ورنہ کاف کی ضمیر کو اگر آپ چاہتے ہیں ذات کے لیے تو ہر وہ شخص جو قرآن کا مخاطب ہے، ہر وہ شخص جو قرآن بیان کر رہا ہے، اس سے قرآن کہہ رہا ہے یسألونک، قرآن بیان کرنے والوں سے، اس قانون کا اطلاق کرنے والوں سے یہ سوال ہوتا ہے، یہ جستجو کی جاتی ہے۔ کس بارے میں؟ خمر اور میسر کے بارے میں۔ اب قرآن میں معاملہ یہ ہوا ہے کہ جہاں پر خمر آیا ہے اس کا ترجمہ تو ہم لوگوں نے کر دیا ہے شراب، اور جہاں پر خمر آیا ہے اس کا ترجمہ کر دیا ہے چادریں۔ آپ سورہ نور اٹھا لیجئے، وہاں پر الفاظ جو آئے ہیں بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہاں ترجمہ کیا گیا ہے کہ اپنی چادروں کو اپنے سینوں پر، اپنے گریبانوں پر وہ عورتیں جو مومنہ ہیں وہ ڈال لیا کریں۔ عام طور پر ترجمہ یہی کیا جاتا ہے۔ اب وہاں پر خمر کا ترجمہ وہاں پر چادریں کیا ہے، یہاں ترجمہ جب خمر آتا ہے اس کا مطلب شراب کر لیا جاتا ہے، کہ اس کا لگتا ہے معنی ایک ہی ہے شراب، جبکہ خود ہی مترجمین اس کے معنی کے اندر شراب بھی کر رہے ہیں اور دوسرے معنی کے اندر چادریں بھی کر رہے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ کیا بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں یہ آیا کہ خمر کے معنی صرف شراب کے نہیں ہوتے ہیں، اور شراب تو لفظ ہی عربی زبان کا ہے۔ شراب کا مطلب تو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بہنے والی ہو، جو پینے والی ہو۔ شریبہ تو عربی زبان کے اندر کسی چیز کو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ تو اردو میں آ کے اس کو نیگیٹو معنی کے طور پر استعمال کرنے لگ گئے ہیں، کہ شراب جب بھی آتا ہے میرے ذہن میں منفیت پیدا ہو جاتی ہے، کہ شراب کا مطلب وہ چیز جس سے میری عقل میں فتور آ جائے، وہ چیز جس سے میرے اندر ہمی پیدا ہو جائے، وہ چیز جس سے میرے اندر انانیت پیدا ہو جائے، میرے جذبات صرف میری ہی بات کریں، میری ہی باتوں کو سجھائیں، میں اپنے اندر صرف میں کو ہی دیکھنا شروع کر دوں۔ صرف شراب سے لفظ سے میرے ذہن میں یہی چیز، یہی تصور اجاگر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پینے کی چیز یا مطلب کوئی بھی پینے کی چیز، ہر لیکوڈ چیز کو، پینے والی چیز کو خاص طور پر، کیونکہ شریبہ کے معنی کے اندر پینے کا مفہوم موجود ہے، تو خاص طور پر پینے کے لیے، جیسے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں آتا وہ جامع شیریں مشروب مشرق روح افزا آتا ہے ہمارے یہاں پینے کے لیے، تو مشروب لکھا ہوتا ہے، مشروب کا مفعول کے وزن پہ جیسے ظالم کا مظلوم آتا ہے، شارب پینے والا، فاعل کے وزن پہ سبجیکٹ ہے۔ تو ہمارے اردو زبان کے اندر تو یہ ہوا کہ شراب کا لفظ ہی منفیت رکھنا شروع ہو گیا۔ اب جب بھی شراب آتی ہے تو میرے ذہن میں آتا ہے وہ چیز جو میرے ذہن کے اندر فتور پیدا کر دے۔ اس کے ترجمہ بھی خمر کا شراب کیا گیا ہے۔ خمر کا ترجمہ شراب تو نہیں ہے۔ اگر خمر کا ترجمہ شراب ہے تو خمر کا ترجمہ شراب کیوں نہیں ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پہلے ہی بات رکھی ہے۔ عربی زبان کے اندر خو، میم اور را، یہ ہر اس چیز کے لیے، ہر اس کام کے لیے، ہر اس تصور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کی عقل کو، کسی کے جسم کو ڈھانپ لے۔
آپ بس اس کو اتنا یاد رکھیں. اب اسی سے آپ لگا لیں جو خمرہن کا ترجمہ چادریں کیا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ عورتیں اس سے خود کو ڈھانپ لیتی ہیں، اس لیے اس کو خمر کہتے ہیں. خمار سے خمر جمع آئی ہے. ہمارے ہاں تو آٹا خمیر ہو جاتا ہے کہ خمیر آٹے کی روٹی بنائی گئی ہے. یہ آٹا جب خمیر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آٹا خراب ہو گیا ہے، اس میں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو خمیر آٹا کہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو آٹے کو خمیر کرنے کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کو خمیر آٹے سے کچھ کام لینے ہوتے ہیں، کوئی چیز بنانی ہوتی جو بنتی خمیر آٹے سے. تو خمیر کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اجزائے ترکیبی کے اندر تھوڑا سا الٹ پلٹ کر دینا، کچھ ایسا کر دینا جس کی وجہ سے اس کے مرکب کے اندر کچھ تبدیلی آ جائے، وہ چیز چھا جائے اور اس کا اثر جو اصلی تھا وہ زائل ہو جائے. اس لیے ہم کہتے ہیں خمیر آٹا. تو خا میم اور را دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کسی کو استخمار کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، کسی کو غلام بنا لینا. آپ اس کی عقل کو اس درجہ ڈھانپ لیں کہ اس کو غلامی کے اندر ہی نعمت محسوس ہونے لگ جائے، اس کے لیے استخمار استعمال کیا جاتا ہے. عقل کو مفلوج کر دینے کے لیے عربی زبان کے اندر خمر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ خمر کی تعریف، خمر کے ترجمے کے اندر بس یہ یاد رکھیں کہ خمر جب کہتے ہیں یسألونک عن الخمر، یہ بھی ہیوی الخمر کی بات ہو رہی ہے، ہر قسم کے خمر کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے. اور تسلسل اوپر سے بنا کر دیکھ لیجیے کیا بات چل رہی ہے. قرآن تو عقل و شعور کی بات کرتا ہے، قرآن تو انسانیت کی بات کرتا ہے، قرآن تو انانیت سے الگ کرنے کی بات کرتا ہے. قرآن یہاں پر جو حکم بیان فرما رہا ہے، ہاجروا جاہدوا، معاشرے کی بات کر رہا ہے. معاشرہ کب سے فردی ہوتا ہے؟ معاشرہ تو اجتماعی ہوتا ہے. جب اس اجتماعی معاشرے کے اندر سے لوگوں پر ایسی چیزیں غالب ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس میں انہیں انانیت محسوس ہونا شروع ہو جائے، جس میں انہیں اپنا پن ہی نظر آنا شروع ہو جائے کہ بس میں ہی ہوں اور کوئی میرے نزدیک انسانیت کی حیثیت رکھتا ہی نہیں ہے، آپ سمجھ لیجئے یہ ہے الخمر. اس کے بارے میں قرآن کے اندر جائزہ لیتے ہیں لوگ کہ اس کیفیت کے بارے میں قرآن میں کیا موجود ہے، کیا رہنمائی قرآن کی طرف سے دی جا رہی ہے. ہم تو اس میں سے صرف شراب کو، نشے کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں. نشہ بھی تو کیا کرتا ہے؟ نشہ بھی تو یہ کرتا ہے. نشہ کرنے والے شخص کے اندر چیز پیدا کیا ہوتی ہے؟ آپ جائزہ تو لیجئے، مشاہدہ تو کیجئے. اس کے اندر بس یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ میں جو ہوں وہ میں ہوں. بعض لوگ نشہ کرنے کے بعد تو میں استعمال ہی نہیں کرتے، ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، الفاظ کے اندر ہی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. نشہ تو کہتے ہیں اس کو، نشہ تو اردو زبان کے اندر نہیں کہتے، اس کو طاقت کا نشہ ہے. یعنی اس کو صرف یہی چڑھا ہوا ہے کہ میں ہوں بس. اس کو تو پیسے کا نشہ ہے، اس کو نظر آ رہا ہے کہ پیسہ میرے پاس ہے تو بس میں ہی ہر چیز کا مالک ہوں. تو نشہ اردو کے اندر ہم محاوروں میں استعمال کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا نشہ ہو، یعنی وہ چیز جو اس کے اندر انانیت پیدا کر دے، خود غرضی پیدا کر دے، انسانیت اس کی نظروں سے ختم ہونا شروع ہو جائے. بس آج سمجھ جائیں یہ خمر کی یہی میننگ ہے، اسی کو الخمر کہتے ہیں. یسألونک عن الخمر، بات بھی اوپر سے چلی آ رہی نا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. تو کیا بتایا تھا قرآن نے اس کے اندر؟ بنیادی پیغام جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جو میں نے ابھی تمہید باندھی تھی ابھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، کہ قرآن جو پہلے سے بات کرتا آ رہا ہے، پیچھے کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، انفاق کی بات ہوتی ہے. انفاق کب چاہیے ہوتا ہے؟ جب معاشرہ سٹیبل کرنا ہوتا ہے، معاشرے کی تکمیل، معاشرے کی تشکیل کی جا رہی ہوتی ہے. لوگ اپنے مال کو دیتے اس وقت ہیں جب ان کی نظر میں اپنا ہونا، میں ہونا، ہم ہی ہونا یہ کم ہو جاتی ہے. جب ان کو لگتا ہے کہ ہاں معاشرے کے اندر ہی بقا ہے، جھنڈ کے اندر ہی زندگی ہے، انفرادیت، اکیلا پن، ریوڑ سے الگ ہونا، اس کے اندر تو موت ہی نظر آتی ہے. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، جب وہ انفاق کی طرف آتے ہیں،
جب معاشرے کی تشکیل کی طرف آتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کا قلع قمع کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرے میں انتشار برپا کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، سرگرداں ہیں۔ اس کے لیے خمر آیا ہے۔ یہاں کچھ لوگ خمر کا ترجمہ نشہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں جن کو وقتاً فوقتاً ختم کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر یہ شراب والا، نشے والا بھی معاملہ پیش کیا جاتا ہے کہ قرآن نے یکدم نشے کو حرام قرار نہیں دیا کیونکہ لوگ نشے کے عادی تھے، تو قرآن نے وقتاً فوقتاً پہلے یہاں حکم فرمایا کہ اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، پھر آگے جا کے قرآن نے اس کو نشے کو مکمل طور پر حرام قرار دیا ہے۔ لیکن بات پھر یہاں یہ آتی ہے کہ بھائی لوگوں کے نسوں کے اندر، لوگوں کے دلوں کے اندر جو چیز سرایت کردہ تھی، وہ سب سے بڑی چیز تو یہ تھی کہ وہ اللہ کے قانون کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، وہ تو غیر خدائی قانون کی جو ہے علمبردار تھے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے، جو بتایا جاتا ہے ان کی نظر میں انسانیت کوئی چیز ہی نہیں تھی، تو قرآن نے پھر اس چیز کو فوراً سے ختم کیوں کیا؟ اس کو وقتاً فوقتاً ختم کرنے کی طرف کیوں نہیں کیا؟ اگر یہی قرآن کا اسلوب تھا، اگر یہی طریقہ کار قرآن کا تھا کہ یکدم چیزوں کو ختم نہ کیا جائے بلکہ لوگوں کے مزاج کے مطابق احکام کو نازل کیا جائے، تو پھر سب سے بنیادی پیغام جو قرآن کا تھا کہ غیر خدا سے خدا کی طرف آنا، لا الہ کا پیغام، الا اللہ کا پیغام، وہ کیا تھا؟ اس کو فوراً سے قرآن نے کیوں لوگوں پر نافذ کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن میں سب سے پہلے ہی کیوں یہ بات موجود ہے؟ اس کو بھی آہستہ آہستہ لوگوں کے مزاج کے مطابق ختم کرنا چاہیے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ترجمانی کی جا رہی ہے، یہ جو شرح کی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قرآن کا اسلوب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے ہمیں۔ قرآن لوگوں کے مزاج کے مطابق حکم نازل کرنے کا پابند نہیں ہے۔ یہ بات آپ سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیجئے۔ قرآن نے ایک مقام پہ کہا فَنَضْرِبَ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا، کیا ہم حکم سے، قانون سے صرف نظر کر دیں، چھوڑ دیں اس کو؟ ان کنتم قوما مسرفین، اس وجہ سے کہ قوم حد سے بڑی ہوئی ہے، آپے سے باہر ہو رہی ہے، تو کسی قوم کے آپے سے باہر ہونے کی وجہ سے ہم احکام سے صرف نظر کرنا شروع کرتے ہیں؟ تو سوالی طور پر جواب دیتی ہے قرآن نے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آہستہ آہستہ شراب کا حکم حرام ہونے کی طرف لے کر گیا ہے، لوگوں کے مزاج کے اندر یہ چیز سرایت کردہ تھی، تو بھائی جو چیزیں سرایت کردہ تھی ان کو تو فوراً ختم کیا ہے، وہ تو بہت بڑی تھی اس چیز سے۔ تو یہ ترجمانی بالکل غلط ہے۔ آپ اس سے تو اس کو بالکل سمجھ لیجئے کہ الگ کر کے اس آیت کو سمجھیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے جو خمر کا مفہوم پیش کیا ہے، آپ اس کو اور تفصیل سے سمجھتے جائیے۔ لوگوں کے ذہن کو آزاد نہ کرنا، بلکہ ان کو کسی نہ کسی مذہب کے اندر، کسی نہ کسی مسلک کے اندر اپنے آپ کو ان کا ربکم الاعلیٰ قرار دے کر ان کے ذہنوں پر غلامی کی زنجیریں، غلامی کے طوق ان سے ان کے ذہنوں کو جکڑ دینا، ان کے جسموں کو جکڑ دینا، یہ سارا خمر کے اندر آئے گا۔ بس آپ یہ آسان سا اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ خمر وہ چیز ہے کہ جس میں انسان کو انسان نظر ہی نہ آئے۔ اپنا تو آپ انسان نظر آ رہا ہو کہ میں ہی ہوں اس دنیا کے اندر جس کو جینے کا حق ہے، جس کو رزق حاصل کرنے کا حق ہے، جس کو سہولتیں، جس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، جس کو فکری آزادی مکمل طریقے سے حاصل ہے۔ سامنے والے کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے، وہ انسانیت کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ یہ ہے خمر جو لوگوں پر چھایا ہوا ہے، جس نے ان کی عقلوں کو ڈھانپ دیا ہے، جس میں ان کو انسان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ ہے الخمر کہ میں اپنی قوم والے کو تو انسان سمجھوں، اور جب لائن لگا کے میں دوسرے قوم کو دوسری قوم قرار دینا شروع کر دوں، یہاں سے وہ چیز میری عقل کو، میرے عقل و شعور کو ڈھانپ لیتی ہے، جس میں مجھے وہ انسان نظر نہیں آتا، جبکہ چلتا پھرتا بھی میری طرح ہے، بات بھی میری طرح کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اسی الہ کا ماننے والا بھی ہے جس کو میں ماننے والا ہوں۔ لیکن ایک لائن کھینچ کر میری عقل پر اس طریقے سے ملک کا،
محب وطن ہونے کا وہ نشہ ڈھانپ دیا گیا ہے، ڈال دیا گیا ہے کہ جس سے میں ان کو اس لیول پر لانے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ ہے یسألونک عن الخمر، اس کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں لوگ قرآن کے اندر سے۔ دیکھا جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے ملکوں کے درمیان فرق کرنے کے بارے میں، زبان کی بنیاد پر کس طریقے سے میں لوگوں کو انسان سمجھنا نہیں چاہتا، کلر کی بنیاد پر میں اس کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ وہ چیز جو میرے اوپر چھائی ہوئی ہے وہ الخمر ہے، یسألونک عن الخمر، وہ مسلک، وہ مذہب، وہ اقتدار، وہ پیسہ، وہ طاقت، ہر وہ چیز جو کسی دوسرے کو انسان سمجھنے سے رکاوٹ ڈالتے ہیں، جب وہ کسی پر چھا جاتی ہے اس کو کہتے ہیں الخمر۔ آپ لے جائیے اس کی تعریف کو، اس کے ترجمے کو۔ میں نے بتایا نا خمر کے اندر دھوکہ دہی کا مفہوم بھی موجود ہوتا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہو۔ یہ تو فرعونیت ہے۔ فرعونیت ہے کیا چیز؟ انا ربکم الاعلی، تمہارے رزق کے سرچشمے میرے ماتحت ہیں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہاں پر میں تجری من تحتی الانہار سے جنت کی نہریں تلاش کر رہا ہوں کہ جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، بتایا نا من تحتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، نکالیں فرعون کے نیچے سے نہریں کیسے بہتی ہیں؟ کریں ترجمہ اس کا من تحتی کا۔ فرعون کہتا تھا میرے لیے، کیا میرے لیے نہیں، مصر اس شہر کی بادشاہت، وہذہ الانہار، یہ جو نہریں ہیں تجری من تحتی، یہ میرے تحت سے، میرے نیچے سے بہہ رہی ہیں۔ جب جنت کے تصور کے اندر آپ جنت کے نہروں کے بہنے کا ترجمہ کرتے ہیں کہ باغات ہوں گے اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، تو کریں نا ترجمہ، پھر فرعون کے نیچے سے نہریں کون سی بہائیں گے؟ رزق کے سرچشمے جب کسی کے ماتحت ہو جاتے ہیں، جب وہ اتنا بلند و بانگ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس سے، میرے انڈر میں تمہارے رزق کے سرچشمے ہیں، اس کو قرآن نے وہذہ الانہار تجری من تحتی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی کو تجری من تحتی الانہار کہا ہے کہ جب رزق کی فراوانیاں ہوتی ہیں تو اس رزق کے سرچشمے ایسے بہتے ہیں جیسے کہ بہتا ہوا پانی ہوتا ہے، ہر شخص کو اس کی سہولت کے مطابق میسر آ جاتا ہے، قطوفها دانیہ ہو جاتا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس کے اندر، میں بعد میں کسی دن بیان کروں گا اس معاملے کو بھی۔ تو جب رزق کے سرچشمے انسان کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ یہی دعوے دار بن جاتا ہے، اس کے اندر یہی فرعونیت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے تجری من تحتی، یہ خمر ہے، کیسا خطرناک ہے، سامنے والے کو انسان سمجھنے نہیں دے رہا، خود کو انسانیت کے لیول پر لانے نہیں دے رہا، خود کو ذرہ برابر بھی معمولی قرار نہیں دے رہا، خود کو سب سے اعلیٰ قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ذات کا فخر ہو سکتا ہے، نسل پرستی ہو سکتی ہے، ریسزم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ چیزیں چھا جائیں، یہ معاشرے کے اندر جب آپ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں، وہ طاقت میں آ جائیں، وہاں پر سامنے والے کو انسان نہ سمجھنے کا بھی خمر ہو سکتا ہے۔ تسلسل باندھ لیجئے اوپر سے، رب بنا لیجئے اس کا اوپر سے، کس طرح اوپر چلا آ رہا ہے۔ اگر میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں شراب کے بارے میں، تسلسل کیا بنے گا؟ اوپر چل رہا ہے معاشرے کی تشکیل کے بارے میں، یہاں آگے شراب کے بارے میں۔ شراب کا کیا کام ہے یہاں پر؟ شراب بھی تو اسی کے اندر ہی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں شراب یا نشہ آور چیزوں کی حمایت کر رہا ہوں، اس بات کو سب سے پہلے ذہن نشین رکھ لیجیے گا۔ ایسا نہ ہو کہ میں خمر کا ترجمہ بیان کروں آپ کے سامنے قرآن کے سیاق و سباق کے مطابق اور آپ کے ذہنوں میں یہ بس نشی ہو جائے، یہ تو دیکھو حافظ عاطف صاحب جو ہے نا یہ نشے کو حلال قرار دیتے ہیں، ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو جائے۔ نہیں، جو چیز آپ کی صحت کے منافی ہے میں اس کی حمایت کیسے کر سکتا ہوں؟ دنیا کے اندر کون ایسا شخص ہوگا جو سامنے والے کے فائدے کی بات بھی کرے
اور اس کے بارے میں یہ کہے کہ ہاں بھائی تو جو ہے نا یہ نشہ آور چیزیں استعمال کر لیو. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں جو میں قرآن کے بیان کو آپ کے سامنے پیش کر کے ترجمانی کر رہا ہوں، مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس میں ہم سب کا سب فائدے کا سامان تلاش کر رہے ہیں نا. تو ایسا کیسے ہوتا ہے کہ فائدے کے سامان کے اندر جو ہلاکت خیز چیزیں ہیں میں اس کے بارے میں کہوں نہیں یہ درست ہیں، لیکن میں یہاں اس بات کے اوپر مصر ہوں کہ آپ الخمر کا ترجمہ صرف نشہ یا شراب یا کوئی بھی ایسی چیز جس کو آپ سمجھتے ہیں پینے والی چیز، کھانے والی چیز نہ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سیاق و سباق کا لحاظ کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہاں لے کے جا رہا ہوں کہ نہیں ہے الخمر کا صرف ترجمہ نشہ آور چیزیں. نشہ آور چیزیں داخل کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، وہ بھی تو انسان کے دماغ کے اندر فتور پیدا کرتی ہیں، وہ بھی تو انسان کو اس کے ارتقاء سے پیچھے کی طرف دھکیلتی ہیں. نشہ کرنے والا آدمی کب ترقی کرتا ہے، کب آگے بڑھتا ہے؟ کیا ہم جانتے نہیں ہیں ان لوگوں کو جو نشہ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی چیز کا نشہ ہو، انجیکشن کا نشہ ہو، لیکوڈ کا نشہ ہو، کسی بھی طرز کا نشہ ہو، سگریٹ کا نشہ. میں سگریٹ کے نشے کے بارے میں کہتا ہوں یہ ہلاکت خیز ہے. میڈیکل سائنس خود اس کے بارے میں بار بار لوگوں کو تنبیہات کرتی ہے، وہ نہیں مانتے، ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن کوئی بھی میڈیکل سائنس والا آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں آپ کے لیے فائدے کی حامل ہیں، نہیں، نقصان کی حامل ہے. جو چیز نقصان دہ ہے قرآن اس کی طرف اس کی حمایت کر ہی نہیں سکتا. کیا نیند کی گولی بھی نشے میں آتی ہے؟ جو چیز بھی آپ کو آپ کی دوڑ سے پیچھے کر دے، بس یہ سمجھ جائیے وہ آپ کے لیے ہلاکت کی چیز ہے. جو پیچھے گزرا ہے نا، کون سی آیت یہ ابھی ہم پڑھ رہے تھے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بھی ہم نے پڑھا تھا. ہلاکت کے اندر ڈالنے والی چیز وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہے. بس یہ ذہن میں رکھیے گا کہ خمر کا ترجمہ بیان کرنے کا مقصد نشہ آور چیزوں کی طرف رغبت دلانا نہیں ہے، بلکہ ان کی کراہیت، ان کی ہلاکت خیزی یہ تو سب کو معلوم ہے. جو یہ نشہ کرتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے، وہ کوئی ننھے اور بچے نہیں ہیں، سب کو معلوم ہے. بس وہ اپنے ہیجان کو بڑھانے کے لیے اپنی عقل کو دوسرے معاملات سے ہٹا کر کسی طرف تیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. نشہ کرنے والے آدمی کو لگتا ہی ہے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اب اس کے اندر بہت تیزی آ گئی ہے، لیکن میڈیکل سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ تیزی وقتی ہوتی ہے، دماغ کے ساتھ سب سے پہلے نشہ کنیکشن توڑ دیتا ہے. یہ بات تو طے ہے، دماغ کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوتا. عقل و شعور سے جو چیز آ رہی ہوگی قرآن اس کی طرف دعوت نہیں دے گا. اس کو لگتا تو ہے میں نے کام بہت تیزی میں کر لیا ہے یا میں نے دوسری چیزیں ختم کر لی، وہ ختم نہیں ہوتی. میں آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤں موت نہیں آئے گی مجھے، کیسا احساس ہوتا ہے؟ جیسے بچے نہیں ہوتے بچپن میں ہم کرتے تھے، اندھیرا ہو گیا نا تو وہ پہلے تو گھر والوں نے ڈرایا کہ بھائی بھوت ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، اور اندھیرے میں مت جانا. اندھیرے سے ڈرانا شروع کر دیا، اندھیرے میں مت جاؤ. اچھا مائیں بھی ایسا کرتی ہیں نا بچوں کے ساتھ، ان کو ہٹانا ہوتا ہے بھائی سیدھی طرح سے ہٹا دو، نہیں اندر نہیں جاؤ، اندر بھوت ہے، اندھیرا کر دیا اس کو. اب بچپن سے ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا بھوت اور جن اور وہ، تو ہم کیا کرتے تھے کہ اندھیرا ہو جاتا تھا نا تو ابھی بھی کیا ہوتا ہے بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر لیٹے ہوتے ہیں نا تو منہ کمبل ڈال لیتے ہیں کہ آنکھیں بند کر لیں گے تو جن نہیں آئے گا. تو آنکھیں بند کر لینے سے میری تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہلاکت سے بچ جاؤں، استعمال کرتا رہوں وہ چیز. اس بات کو آپ ذہن نشین رکھ لیجئے کہ خمر جو ہے یہ ایک تو صرف نشے کے معنی میں نہیں آتا، بلکہ اس کے معنی کے اندر دھوکہ دہی، کیونکہ انسان جب انانیت کا شکار ہو جاتا ہے، خود پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہوتا ہے. قرآن نے کہا نا وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غرور کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے. تو الخمر کے اندر یہ چیز آگے پیچھے سے سیاق و سباق جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ خمر کیا چیز ہے. خمر کہ آپ دوسرے کو انسان نہ سمجھیں، بس بہت ہی مختصر تعریف ہے. وہ چیز جو آپ کو دوسرے کو انسان سمجھنے سے رکاوٹ ڈالے، آپ کے پل چھا جائے، چاہے وہ قومیت ہو، زبان ہو،
مسلک ہو، مذہب ہو، بس آپ اس چیز کو یاد رکھیں، وہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ جائیں گی. اس سے قرآن نے روک دیا ہے. اور میسر کا لفظ آیا ہے، بہت آسان کر دیا نا ترجمہ جوا، کہ جوے بازی یہ قرآن نے حرام قرار دیا ہے. تو ابھی تو خیر میں اس کو خمر تک رکھتا ہوں، تعریف اس کی آپ یاد رکھیے گا کیونکہ آج تھوڑا وقت بھی کم ہے ہمارے پاس. اگلے سیشن کے اندر میں اس آیت کو آگے کی طرف لے کر جاؤں گا اور پوری بیان کروں گا. کوشش ہوگی کہ خمر کے ساتھ میسر کو بھی لے کے آگے چلیں، اور کیونکہ آگے والی آیات بھی ربط ہیں تو ان کا بھی لے کر چلیں گے ساتھ میں. آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں.